اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان صدری مجربات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج چینل پر میں نے نظریہ عربی والے کا جو نسخہ جات ہے، کچھ بھائیوں کی ڈیمانڈ پر آج میں ایک نسخہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو نسخہ ہے یہ اشرف شاکر صاحب کے کتاب سے، مجربات شاکر کتاب سے لیا ہوا ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے، اور اس نسخے کا نام ملین 45 ہے۔ یعنی نسخے کا نام ملین 45 ہے۔ یہ بہت کمال کا نسخہ ہے اور ہر مطلب پر یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نسخہ تو ایک ہے لیکن یہ 200 امراض کے اوپر بھی کام کر سکتا ہے، ایک حکیم کے اوپر یہ ڈیفینڈ کرتا ہے۔ تو اب میں آتا ہوں نسخے کی جانب، یعنی نسخے کا جو ٹائٹل ہے وہ ملین 45 ہے۔ ابھی اس کے اندر آپ کو کون سی چیزیں درکار ہوں گی، اس کے فوائد کیا ہوں گے، طریقہ استعمال کیا ہوگا، سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ لیکن آپ بھائیوں سے ایک التماس ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے، اور اس کا لنک ضرور اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اب آتا ہوں نسخے کی جانب۔ اس کے اندر کون سی چیزیں آپ کو درکار ہے وہ کچھ یوں ہے: زنجبیل، فلفل سیاہ، نمک سیاہ، نوشادر ٹیکری، است خدوس، پپلا مول ہر ایک 10 گرام، سہاگا سفید خام، سرنجان شیرین، سرنجان تلخ ہر ایک آپ کو لینا ہے 20 گرام، برگ مدار زرد خشک یعنی یہ، اور سوڈا خوردنی، سونپ، زیرہ سفید، پودینہ خشک ہر ایک 30 گرام، ہلدی دیسی، ریون ہتائی ہر ایک آپ کو لینا ہے 60 گرام۔ یعنی اس نسخے کے ٹوٹل یعنی کل اجزاء 16 چیزیں ہیں۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرمائیں: زنجبیل، فلفل سیاہ، نمک سیاہ، نوشادر ٹیکری، است خدوس، پیپلا مول ہر ایک 10 گرام، سہاگا سفید خام، سرنجان شیرین، سرنجان تلخ ہر ایک 20 گرام، برگ مدار زرد خشک یعنی سوڈا خوردنی، سونپ، زیرہ سفید، پودینہ خشک ہر ایک 30 گرام، ہلدی، ریون ہتائی ہر ایک 60 گرام۔ یہ کل 16 اجزاء ہو گئی۔ ابھی اس کا جو ترکیبی تیاری ہے وہ کچھ یوں ہے، یعنی پہلے تمام چیزوں کو الگ الگ صاف کرے، اور صاف کرنے کے بعد اس کا الگ الگ سپوپ بنا لے، اور پھر آخر میں یکجان کر لے۔ آپ کا ملین 45 تیار ہے۔ ابھی اس کا جو مرحلہ ہے اگلا وہ مقدار خوراک ہے۔ اس کی جو مقدار خوراک ہوگی وہ 1 گرام سے لے کے 3 گرام تک آپ دن میں 3 مرتبہ ہمراہ دودھ یا مناسب بدرقے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی اس کے جو فوائد ہیں وہ کچھ یوں ہیں، یعنی یہ گرم تر گرم اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے۔ یعنی اس نسخے کا جو مزاج بنے گا وہ گرم تر گرم اجزاء ہوگا، یعنی یہ جو اجزاء ہے اس کی جو مزاج ہے وہ گرم تر یا تر گرم ہے۔ اسی لحاظ سے مقوی اور محرک دماغ و اعصاب ہے، بدن میں حرارتی غریزی کو بڑھاتا ہے، جگر کی مشینی اور دماغ کی کیمیائی تحریک شروع کرتا ہے۔ ابھی اس کے کچھ فوائد بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ اعصاب میں کرنٹ دوڑا دیتا ہے، پولن الرجی، چھینکیں جیسی علامت کو بھی یہ شافی ہے، خون کو پتلا کر کے شریانے کے سدے تحلیل کرتا ہے،
اور یہ نروس سسٹم میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ دردی شقیقہ کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ بہرا پن، قشری کانسی، کان بہنا یعنی نزلہ، سر درد، پٹھوں کے درد، دماغی رسولیہ، ناپ کا ٹل جانا، فالج اسفل، لقوہ، بال گرنا، گھٹنوں کا درد، نقرس، جوڑوں کے درد، عرق النساء، مہروں کا گیپ، ڈسک پنکچر ہونا، مہروں کے آپریشن کے دوران جو انجیکشن لگتا ہے اس کے بد اثرات اور درد کو بھی ختم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بالوں کی کمزوری، اسٹیرائڈ استعمال کرنے کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں جسم میں اس کو بھی یہ زائل کرتے ہیں۔ گنج پن اور گولین بیئر سنڈروم پر بھی یہ مجرب ہے۔ اور اس کی جو خاص صفت ہے وہ میں آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہایت ہی مقوی اور محرک دماغ و اعصاب نسخہ ہے۔ اس لیے ضعف بوجہ ضعف دماغ و اعصاب اور ضعف معدہ کے لیے مجرب ہے۔ خاص الخاص اعصابی خدر کے باعث عین وقت پر جنسی انقطاع رابطے کے لیے تیر بہدف ہے۔ یہ اشرف صاحب کا ایک مایہ ناز نسخہ ہے جو میں نے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا، اور آپ تمام حکماء سے گزارش ہے کہ اس نسخے کو ضرور اپنی مطب کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ ایک نسخہ ہے اور جتنے بھی مریض آتے ہیں آپ کسی بھی مریض کو یہ دے سکتا ہے، کسی بھی مریض کو یہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے جو فوائد ہے وہ ایسے ہے کہ ہر مریض میں یہ نقص ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نسخہ ہے لیکن اس کے فوائد سینکڑوں کے حساب سے ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آخر میں سب بھائیوں سے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔